نواز شریف صاحب کو ہٹا کے ایک نا تجربہ کار بندے کو جس نے یونین کونسل کا تجربہ بھی جس کو چلانے کا نہیں تھا اس کو اتنا بڑا ملک دے دیا. اس نے ملک میں 3.5 سال یا 3.25 سال حکومت کر کے ملک کو تباہ کر دیا, اقتصادی طور پہ, اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ. حلقے کی آبادی 70 سے 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے. معذرت کے ساتھ نوجوان آپ کے ساتھ کم دیکھنے کو نظر آتے ہیں. مسلم لیگ نون کا سر آپ کے ڈیرہ غازی خان کے حلقے میں 5 سے 6 دھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے. آنے والی سیاست میں آپ ایم این اے شپ پہ آئیں گے, سینیٹر شپ پہ جائیں گے. اگر ایم این اے شپ پہ اسامہ بھائی آئیں گے آپ کے فرزند, تو وہ کس حلقے سے آئیں گے؟ آپ کی نمائندگی کس حلقے سے دیکھیں؟ اللہ کی مہربانی کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی مہربانی سے اور میری درخواست پہ یہ جو ڈی جی خان مظفر گڑھ ڈبل روڈ بنا ہے یہ ایک ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے کوئی 1 پیسہ کمیشن لیا. دوسرا یہ ہے آج تک ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. میں ہوں ڈیجیٹل میگزین سے وائس آف پاکستان ایاز شاہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نذیر احمد شہید کے بعد ایک ایسی شخصیت جو ڈیرہ غازی خان کے حلقے سے ایم این اے بنے اور ان کے بعد سینیٹر شپ پہ گئے. ڈیرہ غازی خان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن کہا جاتا ہے ان کو. آج ڈیرہ غازی خان میں کافی مصروف ترین دن گزارا. حافظ عبد الکریم صاحب کو ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے تو سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جی مہربانی, بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. سر سب سے پہلے تو اسٹریٹ فارورڈلی بات کریں گے کہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا؟ اپنے حلقے کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی کام کیے ہیں. بجلی کے مسائل ان کو حل کیا اپنے پچھلے دور میں, اور اس کے علاوہ دیہاتوں میں روڈز وغیرہ, یعنی بہت سارے کام اللہ کی توفیق سے کیے. لیکن میں نے ایک ایسا کام کروایا میاں نواز شریف صاحب سے. ان سے میں نے درخواست کر کے ایک کام کی ریکویسٹ کی تھی, درخواست کی تھی میاں نواز شریف صاحب سے. جب وہ وزیر اعظم تھے 2017 میں ان کو ملا تو میں نے میاں صاحب سے درخواست کی کہ میرا ایک ڈیرہ غازی خان کا بڑا اہم کام ہے, وہ میاں صاحب کر دیں. تو میاں صاحب نے پوچھا وہ کون سا کام ہے, تو میں نے ان کو بتایا ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ تک ڈبل روڈ بنوا دیں. تو انہوں نے کہا اور کوئی کام؟ میں نے کہا بس یہ کام کرا دیں, آپ نے میرا سب کچھ کرا دیا. تو میاں صاحب نے اسی وقت سیکٹری تھے میاں مشتاق صاحب پنجاب کے, ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ اس کا PC1 جلدی بنائیں, اور انشاءاللہ اس کا جو ہے سنگ بنیاد میں خود رکھوں گا. اور یہ میرے بھائی ہیں حافظ عبد الکریم صاحب, سنگ بنیاد کی جو تختی بنائیں اس میں میرا نام بھی لکھنا ہے, آپ نے حافظ عبد الکریم صاحب کا بھی لکھنا ہے. یہ ان کی محبت ہے. میاں صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اور وہ اس پروجیکٹ کا تیاری ہوئی, پھر اس کا آغاز ہوا, سنگ بنیاد رکھا گیا, اس پہ کام شروع ہوا. لیکن میاں صاحب ظاہر ہے پاناما اور مسائل کی الجھنوں میں وہ الجھ گئے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن الحمدللہ جو کام انہوں نے جس کا حکم کیا تھا اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو پھر پایا تکمیل تک پہنچوایا, وہ ہے ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ روڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں اور بھی بڑے بڑے عہدوں والے یہاں کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے, وزیر اعلیٰ بھی بنے, گورنر بھی بنے, صدر پاکستان بھی بنے, بڑے بڑے وزراء بھی بنے. میری سمجھ کے مطابق جتنا فائدہ میرے اس کام سے ڈیرہ غازی خان کی عوام کو پہنچائے اور کسی کام سے نہیں پہنچا. تو یہ ڈیرہ غازی خان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی مہربانی سے اور میری درخواست پہ یہ جو ڈی جی خان مظفر گڑھ ڈبل روڈ بنا ہے یہ ایک ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. بالکل سر, پچھلے دنوں ہم نے ایک MP صاحب سے بھی آپ کے مسلم لیگ نون کے انٹرویو کیا, انہوں نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ خاص طور پہ آپ کو کریڈٹ دیا تھا, تو ذکر کیا مسلم لیگ نون کا. سر آپ کے ڈیرہ غازی خان کے حلقے میں 5 سے 6 دھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے. آنے والی سیاست میں آپ ایم این اے شپ پہ آئیں گے, سینیٹر شپ پہ جائیں گے. اگر ایم این اے شپ پہ اسامہ بھائی آئیں گے آپ کے فرزند, تو وہ کس حلقے سے آئیں گے؟ آپ کی نمائندگی کس حلقے سے دیکھیں؟ جی دیکھیں, پارٹیوں میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے مقامی سطح پہ, ہر پارٹی میں ہوتا ہے. نون لیگ بھی ظاہر ایک پارٹی ہے اور اس وقت الحمدللہ ملک کی بڑی پارٹی ہے. مقامی سطح پہ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, لیکن جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے اس فیصلے پر میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اور وہ ہم سب خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اور الیکشن کے حوالے سے
بالکل میرا یہ حلقہ جس سے میں ایم این اے بنا تھا اب وہ 2 حلقوں میں تقسیم ہوا ہے، تو اس سے میرا بیٹا اسامہ خان، انس خان، ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ الیکشن کی جو سیاست ہے اس میں بھرپور حصہ لیں، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے نہ تو کوئی کرپشن کی آج تک، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے کوئی 1 پیسہ کمیشن لیا ہو۔ دوسرا یہ ہے آج تک ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی دوست بھائی ڈی جی خان کا حلقے سے باہر مجھے ووٹ دیا ہو اس نے یا نہ دیا ہو، جو میرے پاس تشریف لایا، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کو پانی پلایا، اس کو چائے پلائی اور اس کی بات سنی، اور اس کے کام کے لیے میں نے کوشش کی۔ باقی آگے سارے کام نہیں ہوتے، کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے۔ سر حلقے کی آبادی 70 سے 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ معذرت کے ساتھ نوجوان آپ کے ساتھ کم دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ 2 نوجوان آپ کا نام علم لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک ندیم سہیل صاحب کرکٹ کے گراؤنڈ میں، کیونکہ میرا تعلق کرکٹ کے شعبے سے ہے، یا پھر کامی بھائی، اکرام سیال کامی بھائی، یہی لوگ آپ کی پارٹی کی جو نمائندگی ہے وہ آپ کو آگے نہیں رکھتے معذرت کے ساتھ حلقے میں، مطلب تو نوجوان بھی آپ کے ساتھ کم نظر آتے ہیں۔ دوسرا اسامہ بھائی حلقے میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، اس کے بارے میں لوگ زبان زد عام ہے کہ ملنا جلنا کم ہے، یہ گو کہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح اسامہ بھائی یا آپ کی موجودگی کو لوگ غنیمت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جی، عوام میں ملاقات، ملنا جلنا، میرا خیال ہے جب بھی میں ڈیرہ غازی خان میں ہوتا ہوں صبح 10 بجے سے یا 10 اور 11 کے درمیان، اس وقت سے لے کر رات 11 بجے تک دروازہ کھلا ہوتا ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہوتا۔ جو بھی دوست آتا ہے اس کا کام کرنے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں، اور میرے بیٹے بھی اسی طرح عوام کے کام یا ان کو میل ملانے میں مستقل رابطے میں رہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو دور گزرا ہے اپوزیشن کا، ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور میرا خیال ہے ڈیرہ غازی خان ضلع میں جتنا انتقامی کارروائیوں کا شکار میں اور میرا خاندان ہوا، کوئی بھی کسی پارٹی کا اور نہیں ہوا اس طرح۔ نیب نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی، ہم نے ان کو بھگتایا، اور اس کے بعد ایف آئی اے، اس کے علاوہ اینٹی کرپشن، اس کے علاوہ باقی جتنا بھی یہ محکمے ہیں ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے کارروائیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا، کیونکہ ہمارا دامن صاف تھا، اور بہت ساری کوششوں کے باوجود، بہت سارے پریشر کے باوجود ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی ابھی حلقے کی اور مقامی ملکی لیول پر ہوا تھوڑی سی مخالف چل رہی ہے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ گرفتاریاں جو ابھی پچھلے دنوں 16 ماہ میں ہوا، پیٹرول کے پرائز، اس کے بعد آپ کے سامنے وابڈہ بجلی کے نرخ، اور سب سے زیادہ جو انتقامی کارروائیاں عام شہریوں کو گرفتاریاں کروائی گئیں۔ اسامہ بھائی نے کھلا اعلان کیا ہوا تھا یہاں پر کہ آپ بے شک ہمارے ساتھ شامل مت ہوں لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی حلقے کے لیے یہ ان کا اعلان تھا۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ زبان زد عام ہے، لوگ کافی پریشان ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی مسلم لیگ نون کی طرف سے کروائی گئی۔ نہیں، انتقامی کارروائی بالکل مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں کرائی گئی۔ انتقامی کارروائیوں پر مسلم لیگ نون یقین نہیں رکھتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی زیادتی تھی، اور اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ وہ ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی دوسری بات آپ نے کی ہے مہنگائی کی، بالکل میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کا آغاز یا اس کے اسباب وہ آپ دیکھیں تو عمران خان کے دور میں شروع ہوئی ہے مہنگائی۔ اصل مہنگائی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک حکومت چل رہی تھی، بجلی کے ریٹ کم ہو رہے تھے، پیٹرول کے ریٹ کم ہو رہے تھے، مہنگائی کم ہو رہی تھی، اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک نئے تجربے کا ہمیں جوش چڑھا، وہ یہ تھا کہ جی ہم میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا کے ایک نا تجربہ کار بندے کو، جس نے یونین کونسل کا تجربہ بھی جس کو چلانے کا نہیں تھا، اس کو اتنا بڑا ملک دے دیا۔ اس نے ملک میں 3.5 سال یا 3.25 سال حکومت کر کے ملک کو تباہ کر دیا، اقتصادی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ۔ اس کے نتائج ظاہر ہے آج کل ہم بھگت رہے ہیں۔ سر آپ اپنے حلقے میں اپنا حریف کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ ٹف مقابلہ کس کو دیکھنے کو ملے گا کہ کون زیادہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مقابلہ تو ابھی تک تو کوئی کلیئر نہیں ہے کون آئے گا مقابلے میں،
کیونکہ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ تو میدان میں نہیں ہیں، سامنے نہیں ہیں، اور الیکشن ہوگا جو سامنے آئے گا تو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ سر آنے والے دنوں میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں میرا خیال ہے الیکشن ہوگا۔ اب یہ اس سال کے اینڈ میں ہوتا ہے یا اگلے سال کے شروع میں، لیکن مجھے توقع یہ لگتی ہے کہ انشاءاللہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائے گا۔ اور آپ اپنی پارٹی کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے؟ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان کے ترقیاتی پروگرام یہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں سارے بند ہو گئے تھے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ غازی گھاٹ پل، یہ ہم نے منظور کیا تھا اس کو ڈبل کرنے کے لیے، اس وقت یہ منسٹری میرے پاس تھی اور اس کا بجٹ بھی ایلوکیٹ کر دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور وہ منصوبہ جو ہے وہ گم ہو گیا، ختم۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے ڈیرہ غازی خان کے شہری جو ہیں صبح صبح بچوں کو جب سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور بلوچستان سے جو ٹریفک آ رہی ہے، ٹرک کتنا رش ہوتا ہے، یعنی آج کل تو اتنا ٹریفک جام ہو جاتی ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں اس سے، اور اس پریشانی کے حل کے لیے ہم نے ڈیرہ غازی خان بائی پاس کو منظور کرایا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھوایا، اس کا کام بھی شروع ہو گیا تھا، زمین بھی ایکوائر ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور وہ منصوبہ بھی انہوں نے اس کو بند کر دیا اور کام نہیں ہوا اور وہ واپس ختم ہو گیا۔ تو یہ ڈیرہ غازی خان کے جو ترقیاتی کام ہیں، تعلیمی ہوں، نوجوانوں کے یا خواتین کے، یا ڈیرہ غازی خان کے لیے اور ترقیاتی کام، یہ نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے اور اس کے بعد دوسرے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں بند ہوئے، اور اب انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ سارے پروگرام چاہے وہ خواتین کا ہو، نوجوانوں کا ہو، اور اسی طرح ترقیاتی کام جو دوسرے ہیں انشاءاللہ سب ہوں گے اللہ کا۔ آخری سوال بتا دیں سر، ہمارا ڈاٹ والی پول سے جامپور تک روڈ بہت ساری جانیں جا چکی ہیں سر، اس پہ ڈبل روڈ نہیں ہوتا۔ یہ غازی گھاٹ کا دعویٰ تو محترمہ بھی کرتی رہی ہیں زرتاج گل کہ ہم اتنے ارب کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، لیکن مسلسل یہاں جانیں جا رہی ہیں۔ اور سخی سرور کا روڈ جیسے آپ نے ذکر کیا سر، جیسے آپ نے 2 رخا روڈ بنایا، یہاں پہ بھی بہت ساری جانیں جاتی ہیں، ٹرک حادثات میں بائک والے نیچے آ جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان شہید ہو چکے ہیں روڈ حادثے میں۔ یہ روڈ سر کب بنے گا؟ اویس لغاری صاحب تو آل ان آل ہیں آپ کی پارٹی کے۔ دیکھیں جی، یہ جو روڈ ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے کشمور تک، انڈس ہائی وے جس کو کہتے ہیں، اس پر ٹریفک کافی ساری ہوتی ہے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے کراچی کے لیے کے پی سے شارٹ ترین راستہ ہے، مختصر ترین راستہ ہے، تو کافی ٹریفک اس پہ ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ، حادثات، اموات اسی روڈ پہ ہوتی ہے، اس کو قاتل روڈ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے سینٹ میں بھی کئی دفعہ اپنی تقریر میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ روڈ جو ہے اس کو جلدی بنایا جائے، اور یہ فنڈ جو ہے اس کا آ چکا ہے اور اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، کشمور سے پرلی طرف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی میری جو اطلاعات ہیں اور کوششیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ اس پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے راجن پور تک اس پر بھی کام جلدی شروع ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے، کیونکہ یہ اس کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے، انٹرنیشنل سطح کا بجٹ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پہ جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ اور مزید پہلے بھی میں نے چیئرمین ایچ اے سے ملاقات کی تھی، این ایچ اے سے، اور اب بھی انشاءاللہ مزید 11 کو ہماری میٹنگ تھی، اس کے ایجنڈے میں یہ رکھا ہوا تھا، تو وہ میٹنگ چلی گئی ہے 19 کو، تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا جلدی شروع کروا۔